سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کہ رب قدیر نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک کم و بیش 1,24,000 یا 2,40,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان الحمید میں فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تک کئی انبیاء کرام آئے، ان میں زیادہ تر قرآن مجید فرقان الحمید میں اگر کسی کا ذکر ملتا ہے تو زیادہ تر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ملتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلیم بنایا، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے اپنا روح اللہ بنایا، اور وہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا، اور وہیں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل سے بلند و بالا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے امام الانبیاء بنا کر کے بھیجا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا مقام بھی بہت بلند و بالا ہے۔ اتفاق سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب قدیر، تو نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا خلیل بنایا۔ رب قدیر نے فرمایا کہ ہاں یہ میرا فیصلہ ہے کہ ابراہیم کو میں نے اپنا خلیل بنایا، لیکن اگر تم بھی امتحان لینا چاہتے ہو تو جا کر امتحان لے لو۔ فرشتے انسانی شکل میں زمین پر آئے، اور جس جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے جانوروں کو چرا رہے تھے اسی ایک کونے میں بیٹھ کر فرشتوں نے انسانی شکل میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر شروع کیا۔ ابھی ذکر بلند آواز سے کر ہی رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل گیا، اور آپ قلب کے ساتھ ساتھ کھینچے چلے آئے، جسم کے ساتھ ساتھ وہ ذکر کرنے والوں کی طرف کھینچے چلے آئے۔ جب قریب آئے تو فرشتے جو انسانی شکل میں تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ذکر سے محظوظ ہو کر کے ہمارے قریب آ گئے۔ اب فرشتوں نے اچانک آواز روک لی۔ جیسے ہی آواز روک لی ابراہیم علیہ السلام مچل اٹھے اور فرمایا کہ اے اللہ کے بندوں، کتنا پیارا ذکر چل رہا تھا، کیوں روک دیا؟ انہوں نے کہا ابراہیم تم ہمیں خوش کرو تو ہم تمہیں خوش کریں گے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ آپ کے پاس جتنے بکریاں جانور تھی آپ نے اس کے 2 حصے کیے، اور فرمایا ایک جانوروں کا حصہ تم لے لو لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ فرشتے پھر رب کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ذکر سنتے سنتے مچلتے رہے، یہاں تک کہ فرشتوں نے محسوس کر لیا کہ اب موقع ہے، انہوں نے اچانک ذکر روک دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام پھر مچل اٹھے اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اب ذکر کیوں بند کر دیا؟ فرشتوں نے کہا، جو انسانی شکل میں تھے، کہا کہ تم نے جتنا ہمیں خوش کیا اتنا ہم نے تمہیں خوش کیا، تم ہمیں اور خوش کرو ہم تمہیں اور خوش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بکریاں بچی تھی وہ ساری کی ساری بکریاں دے دی اور کہا کہ مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ فرشتوں نے پھر رب کے ذکر کی آواز کو بلند کیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام غرق ہو گئے اس آواز میں، اس ذکر میں۔ اچانک فرشتوں نے آواز روک دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام پھر مچل اٹھے اور فرمایا کہ اللہ کے بندوں اب ذکر کیوں روک دیا؟ فرشتوں کا جواب یہی تھا کہ جتنا تم نے ہمیں خوش کیا اتنا ہم نے تمہیں خوش کیا، اگر اور خوش کرنا چاہتے ہو تو ہمیں خوش کرو ہم تمہیں خوش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو جانور تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ جانور پاس نہیں ہے تو ان فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے اللہ کے بندوں، تمہیں جانور چرانے کے لیے کسی غلام کی ضرورت ہوگی، مجھے غلامی پر رکھ لو لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سنا۔
مجھے غلامی پر رکھ لو لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ فرشتوں نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ سنا فوراً سجدے میں سر رکھ دیا اور رب کی پاکی بیان کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب قدیر، یقیناً ابراہیم وہ ہے کہ ان کو خلیل بنایا جائے۔